नाज़रीन کرام، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر سکینہ بنگش نے آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے اندر کافی لمبی رہی اور انتہائی اہم رہی۔ عمران خان سے مختلف سوالات پوچھے گئے اور عمران خان نے آگے سے جوابات دیے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری رپورٹ اسلام آباد کی عدالت کے اندر پیش کی جائے گی اور عدالت اس کے اوپر اہم ترین فیصلہ بھی جاری کر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آج 15 مارچ کا دن ہے، ایک تاریخی دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ عمران خان نے اقوام عالم کے سامنے کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے لیے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ان کی ناموس اور ان کی حرمت کتنی امپورٹنٹ ہے، ہمارے دلوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب دنیا کے اندر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کرتا ہے۔ تو آج کا دن یونائٹڈ نیشن نے پوری دنیا کے اندر یہ بتایا ہوا ہے کہ 15 مارچ کا دن اسلامی فوبیا کے خلاف دن ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے اور یہ صحرا عمران خان کے سر جاتا ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے ایک اہم ترین تیاری کی گئی تھی، ابھی 2 دن پہلے اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے۔ اس حوالے سے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں حسنات ملک، انہوں نے ایک اہم ترین اور بڑا انکشاف کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی کل، ساتھ سی ایم بلوچستان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پھر حکومتی اراکین نے بھی کچھ بیانات دیے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ایک اچھا خاصا رپلائی آیا ہے۔ لوگوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں اور مزید سوالات پوچھے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم پبلک کے اندر تو یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کیمرہ ہمیں ایک بریفنگ دی جائے اور بتایا جائے، ہمارے بڑے اہم سوالات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر امریکہ میں سفری پابندیاں عائد ہونے کے لیے جا رہی ہیں اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ٹوٹل کتنے ممالک ہیں کہ جن کے اوپر یہ پابندیاں لگیں گی۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ اب ذرا آگے آتے ہیں۔ سکینہ بنگش، جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے جانا اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور عمران خان سے سوالات کرنے ہیں اور عمران خان سے جوابات لینے ہیں، یہ ملاقات آج ہوئی ہے، انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ ملاقات ذرا لمبی رہی ہے۔ اب وہ ساری کی ساری باتیں جو سوالات عمران خان سے ہوئے ہیں، آگے سے عمران خان نے جو جوابات دیے ہیں، وہ ساری کی ساری رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کی جائے گی اور عین ممکن ہے کہ عدالت جب تفصیلی فیصلہ جاری کرے تو اس تفصیلی فیصلے کے اندر یہ والے سارے سوالات اور جوابات بھی عدالت پبلک کر دے۔ تو یہ ایک بڑی ہیپننگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ہماری جو حکومت ہے یہ پوری دنیا کو کہتی ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں، آپ ڈالرز، اربوں ڈالرز پاکستان لے کر آئیں، لیکن دوسری جانب کیا حالات ہے؟ دوسری جانب حالات یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا اڈیالہ جیل کے اندر، یہ اس کیس کے اندر تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو عدالت کے اندر پیش کریں۔ اگر فزیکلی عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم ویڈیو لنک کے اوپر پیش کریں۔ ویڈیو لنک کے اوپر بھی کہا گیا نہیں جی وہ اڈیالہ کا نیٹ خراب ہے، لنک ڈاؤن ہے وہاں پہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف تو ہماری حکومت پوری دنیا کو کہتی ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں اور آ کر انویسٹمنٹ کریں، اور دوسری طرف حکومت کی اتنی کریڈیبلٹی اور سخت نہیں ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو دنیا عمران خان اور قیدی نمبر 804 کے نام سے جانتی ہے، جس کے بارے میں یہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ بھائی اس کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا، عمران خان تو ختم شدہ ہے، بس یہ سوشل میڈیا کے لونڈے لپاڑے ہیں کچھ جو سوشل میڈیا پر اس پہ کمپین کرتے ہیں، اس کے نام سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر اس کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ جب عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں ہے تو پھر ڈرنا کاہے کا بھائی؟ لائیں اس کو عدالت کے اندر پیش کریں، لیکن حکومت عدالت کے اندر پیش نہیں کرتی، اور جب دنیا کے اندر سے کوئی بندہ آئے گا، وہ 2-4 ارب ڈالر جب انویسٹ کرے گا تو وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ اس ملک کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، اس ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک کے اندر رول آف لا ہے یا نہیں ہے، اس ملک کے اندر عدالتیں کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ خدا نہ خواستہ، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کے پاس 2 ارب ڈالر ہو، آپ کو کوئی بندہ کہ جی فلاں ملک کے اندر انویسٹ کرنے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کہنے والے سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی 2 ارب ڈالر میں انویسٹ تو کر دوں، کہیں ڈوب تو نہیں جائیں گے؟ کل کلا کو کوئی مجھے وہاں پہ مسئلہ ہوگا تو مجھے انصاف مل جائے گا، وہاں کی عدالتیں مجھے انصاف دیں گی؟ تو انویسٹمنٹ کرنے والے یہ چیزیں بہت زیادہ سوچتے ہیں، تو حکومت کو اس بارے میں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے، اور خبر ہے حسنات ملک صاحب نے خبر دی ہے، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں۔ انہوں نے کہا جی پوری تیاری یہ تھی اور پورا اندازہ یہ تھا کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ سائفر کیس کا آیا ہے،
یہ فیصلہ جو ہے کسی اور طریقے سے آتا، یعنی کہ کیس ریمانڈ بیک ہو جاتا، دوبارہ نچلی عدالت کے اندر کیس چلا جاتا اور پھر سے عمران خان کا سائفر کیس کے اندر ٹرائل ہوتا اور عمران خان کو گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی، مجرم بنانے کی کوشش کی جاتی، لیکن عدالت نے سارے کے سارے پلان کے اوپر پھیر دیا پانی، ٹھیک ہے، اور عمران خان کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگ سکتا۔ عدالت نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ثبوت ناکافی ہیں اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی اس میں گلٹی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں، ایک مہر بانو قریشی ہیں جو دوسری صاحبزادی ہیں ان کی، انہوں نے واضح طور پر ان کا وہ کلپ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیٹیگوریکلی انہوں نے بات کی ہے، ایگزیکٹلی ان کے جو الفاظ ہیں وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ نے میرے والد صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ شاہ محمود قریشی انسان کے بچے بنو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے خلاف سائفر کیس بھی بنے گا اور تمہیں عمر قید بھی ہوگی۔ یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے، اور جو حکومت کا جو پلان تھا وہ پلان تو بھائی خراب ہو گیا۔ اب آگے آنے جی، آج 15 مارچ کا دن ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک اربوں انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور اربوں انسان اس دنیا سے واپس گئے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا اور پھر اللہ پاک نے واپس بلا لیا، لیکن چیدہ لوگ ہیں جن کا نام دنیا کو یاد ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کام کیا ہے، جنہوں نے کچھ کر دکھایا ہے، جن کے اندر ہمت تھی، جرت تھی، ان کو لوگوں نے یاد رکھا۔ تو عمران خان نے یہ جو کام کیا ہے، جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر عالمی دنیا کو یہ بتایا کہ پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بندہ معاذ اللہ ہلکی بات کرتا ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور عمران خان نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ دل کی تکلیف جسم کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے وہ اقوام متحدہ کا وہ ڈاکومنٹ رکھ رہا ہوں جس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو ریزولوشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے جنرل اسمبلی نے 15 مارچ 2022 کو، کہ اس 15 مارچ کا جو دن ہے یہ اسلامی فوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اسلامی فوبیا کے خلاف یہ دن پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ تو یہ عمران خان کا ایک بہت بڑا کام ہے، یقیناً یہ کام اللہ نے ہی لیا ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے انسانوں کو، بہرحال اللہ پاک نے وسیلہ عمران خان کو بنایا۔ آگے آ جائے جی، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے۔ امریکہ نے 43 ممالک کی فہرست تیار کر لی ہے جن کے اوپر سفری پابندیاں لگیں گی، اور اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر مکمل طور پر پابندی نہیں لگے گی، ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا جائے گا، پاکستان کو شاید اورنج کیٹیگری کے اندر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک بیان دیا، اور یہ بیان انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے اندر جا کر دیا۔ یہ وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نکر میں لگانے کی پوری کوشش کی جو بائیڈن کی حکومت میں۔ اب ذرا سنیں انہوں نے بیان کا دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا کہ میری فیملی کو تنگ کیا گیا، میرے گھر پر چھاپا مارا گیا، میرے خلاف غلیظ مہم چلائی گئی، لیکن آخر میں سچائی جیت گئی، آزادی جیت گئی، انصاف جیت گیا، جمہوریت جیت گئی، عوام جیت گئے، اور میں صدر بن گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، نہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں، اگرچہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سیم سلوک کیا گیا۔ آگے آ جائیں جی، بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن دہشت گردی کے خلاف ہم متحد ہیں اور اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بات کی ہے بیرسٹر گوہر علی خان نے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ کل بڑی اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور سی ایم بلوچستان صاحب دونوں نے کی، اور اس کے بعد کچھ حکومتی وزراء وہ بھی آئے، انہوں نے بھی بیانات دیے، تو وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھنے لگا، بڑے اہم بیانات ہیں۔ پہلے ذرا دیکھ لیں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے ان کیمرہ اجلاس بلوانے کا، کہ ان کیمرہ اجلاس بلوایا جائے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں، ہم پبلک کے اندر وہ سوالات اٹھا کر افراتفری نہیں پھیلانا چاہتے۔ انہوں نے کہا جی ان کیمرہ اجلاس میں سیکورٹی فورسز کے سربراہان آ کر ہمیں بریفنگ دیں، ہمارے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔